زندگی کے لیے پانی بے انتہا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اسٹرانومرز جب کائنات میں زندگی کی تلاش کرتے ہیں تو اس وقت وہ تلاش جو ہے وہ اس پانی کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اسٹرانومرز نے ایک سیارے کے اوپر، اس کے جو ایٹماسفیئر کے اوپر پانی دریافت ہوا، اور خالی یہ چیز نہیں بلکہ یہ سیارہ اپنے ستارے سے اتنا دور ہے کہ جہاں پر پانی لکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ زمین سے تقریباً 120 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے K2-18۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خالی جو ہیں وہ نمبر ہے۔ مگر یہ ستارہ جو ہے وہ ایک، اس کو کہتے ہیں اسٹرانومرز ریڈ ڈوارف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سورج سے چھوٹا ہے اور وہ ہمارے سورج سے تھوڑا زیادہ ٹھنڈا بھی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل فریزنگ ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ ہزار ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے، جبکہ ہمارے سورج کا ٹیمپریچر تقریباً سرفیس کا 6000 ڈگری کے قریب ہے۔ 2015 میں اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا کہ اس ستارے کے گرد ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ اس قسم کے سیاروں کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایکزو پلانٹ یا ایکسٹرا سولر پلانٹس، اور اب تک تقریباً 1992 میں پہلا اس طرح کا سیارہ دریافت ہوا تھا کسی اور سولر سسٹم کے گرد، اور اب تک جو ہے 4000 سے زیادہ ایکزو پلانٹس جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ اب یہ K2-18 کے گرد جو ایکزو پلانٹ تھا وہ دریافت ہوا، جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایکلپسنگ میتھڈ یا ٹرانزٹ میتھڈ۔ وہ ایسا ہے کہ آپ کو سیارہ تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سیاروں جو ہیں ان کو دیکھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو خالی سورج نظر آ رہا ہے۔ جب سیارہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے ہمارے حساب سے تو اس سورج کی روشنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، ایک طرح سے وہ ایکلپس ہوا۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ڈپ جو ہے وہ ایک سیارے کی وجہ سے ہوا۔ اب اس پرٹیکولر سسٹم میں یہ جو ڈپ ہے وہ 33 دن کے بعد، 33 ڈیز کے بعد وہ ڈپ دوبارہ سے ہوئی، 33 دن کے بعد وہ ڈپ دوبارہ سے ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ تقریباً 33 دن یا 33 ڈیز لیتا ہے اپنے سورج کے گرد گھومنے میں۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری جو اپنی زمین ہے وہ 365 دن یا 365 دن اس کو لگتے ہیں ایک چکر لگانے میں۔ تو آلریڈی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سیارہ ہے وہ اپنے سورج سے قریب ہے ہماری زمین کے سورج کے مقابلے میں، لیکن کیونکہ جو K2-18 ہے وہ ہمارے سورج سے تھوڑا ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیارہ ہے اس کے قریب ہونے کے باوجود وہ ایک ایسے ڈسٹنس کے اوپر ہے جہاں پر پانی لکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے۔ اس ڈسٹنس کے اوپر اگر کوئی سیارہ ہو تو اسٹرانومرز اس کو کہتے ہیں ہیبٹیبل زون۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر زندگی موجود ہے، کہ وہ انہیبٹڈ ہے، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پانی لکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے، اور ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر پانی ہو تو شاید زندگی بھی موجود ہو۔ اب اس سیارے کا، اب یہ اتنی دور ہے 120 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، اسٹرانومرز نے اس سیارے کو جب وہ اپنے سورج کے سامنے سے گزرا تو ٹیلیسکوپ سے اس کو آبزرو کیا کہ اس کا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں یہ روشنی وہ ستارے کی روشنی کو کیسے ابزارب کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے اسٹرانومرز یہ پتا کر پائے کہ اس ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن کیا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے میں بہت ساری ہائیڈروجن ہے which was expected، مگر اس کے اندر پانی بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جو سگنلز ہوتے ہیں، ہر قسم کا جو مالیکیول ہے اور ایٹمز ہیں ان کے اسپیسیفک سگنیچرز ہوتے ہیں،
اور اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا سورج کس طرح سے کس چیز کا بنا ہوا ہے. ہم سورج کے اندر تو نہیں گئے لیکن اس کی روشنی سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح سے اس کا جو ایٹماسفیئر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر پانی موجود ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم ایکسائٹڈ ہو جائیں اور کہیں کہ واہ ہمیں یہ سیارہ جو ہے اس میں زندگی ہوگی, کچھ اور چیزیں بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو سیارہ ہے وہ زمین سے کچھ گنا بڑا ہے, تقریباً 3 گنا ہماری زمین سے بڑا ہے ڈائیمیٹر میں. مگر تو اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سپر ارتھ. یہ نیپٹون سے چھوٹا اور زمین سے بڑا. اس قسم کے سپر ارتھ جیسے سیارے ہمارے اپنے نظام شمسی میں موجود نہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس قسم کی جو سپر ارتھس ہیں اس میں زیادہ تر گیسز ہیں جس طرح کے نیپٹون ہے, یا وہ ٹیریسٹریل پلانٹس ہیں جس طرح سے زمین ہے. اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری زمین جیسا اگر سیارہ ہوگا تو شاید اس میں زندگی کے چانس زیادہ ہوں. اب خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہیبیٹیبل زون میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ڈراپلیٹس بنے اس کے ایٹماسفیئر میں, اور وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ بارش کریں جس طرح سے زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ اور مسئلے مسائل بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ سیارہ اپنے سورج کے قریب ہے تو ہمارا خیال یہ ہے, کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ غالباً وہ ایک ٹائیڈلی لاکڈ ہوگا. اس کا مطلب صرف یہ کہ جس طرح سے چاند ہماری زمین کے قریب ہے اور وہ ٹائیڈلی لاکڈ ہے, یعنی کہ ہمیں چاند کا صرف ایک ہی فیس نظر آتا ہے, اسی طرح سے خیال یہ ہے کہ یہ سیارہ بھی اپنے ستارے سے ٹائیڈلی لاکڈ ہوگا. تو اس میں ایک طرف ہمیشہ سورج کی طرف, ایک اس کی جو سرفیس ہے وہ ہمیشہ سورج کی طرف دیکھ رہی ہوگی اور دوسری سورج کے باہر, یعنی کہ ایک ہمیشہ گرم ہوگی اور ایک ہمیشہ ٹھنڈی. اب ہو سکتا ہے کہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ کچھ اس کی جو گرمی اور سردی ہے اس کو وہ بیلنس کر سکے, لیکن ابھی پتہ نہیں. ٹیمپریچر کا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ڈسٹنس ہے وہ میں ٹیمپریچر یہ بتاتا ہے کہ شاید وہ 0 ڈگری سے 40 ڈگری تک ہو. کراچی یا لاہور جیسا ٹیمپریچر, ٹھنڈ بھی ٹھیک ہے اور گرمی کافی ہے 40 ڈگری. تو ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہو, لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو ریڈ ڈوارفس ہوتے ہیں اس میں میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوتی ہیں تو فلیئرز کا خطرہ ہے کہ کافی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک دو چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. اس قسم کے جو ریڈ ڈوارف ہیں وہ بے انتہا ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے. ہمارا اپنا سورج 10 ارب سال تک رہے گا, 10 بلین سال, لیکن اس قسم کے جو ریڈ ڈوارفس ہیں یہ ٹینز آف بلینز یا 100 آف بلین سال جو ہیں وہ ڈوارف رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ٹائم ہے زندگی کو ڈیولپ کرنے میں اس قسم کے سیاروں کے اوپر. اب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ تھوڑا سا پاز لیں اور یہ چیز اپریشیٹ کریں کہ اسٹرانومرز نے ایک سیارہ جو 120 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے, شاید ہم کبھی بھی ان کے اوپر وہاں پر جا نہ سکیں, لیکن ہم نے ٹیلیسکوپ سے یہ پتہ کیا کہ اس کے ایٹماسفیئر میں کیا موجود ہے. اور ابھی اور ٹیلیسکوپس آ رہی ہیں, ابھی امپروومنٹ ہوگی ٹیکنالوجی میں, تو ہم یہ بھی پتہ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسٹرا سولر پلانٹ کے اوپر ایٹماسفیئر کے اوپر ہمیں آکسیجن ڈیٹیکٹ ہو. اور آکسیجن ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ایک زندگی کا ایک سگنیچر ہو, کیونکہ ہماری اپنی زمین کے ایٹماسفیئر پہ جو آکسیجن ہے وہ زندگی سے آئی. تو ایک یہ امیزنگ چیز ہے کہ اسٹرانومرز صرف لائٹ سے اتنی ساری چیزیں پتہ کر سکتے ہیں. یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان احمد. پلیز آپ اور ویڈیوز یہاں پر اس چینل کے اوپر دیکھیں, اور پلیز آپ سبسکرائب کریں کائنات اسٹرانومی ان اردو یوٹیوب کے اوپر.